السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں اکمل آتا ہے شامر کے گھر اور وہاں پر اس کی ملاقات ہو جاتی ہے دیباج سے، جو کہ گاڑی میں اس وقت کہیں جا رہا ہے باہر۔ تو وہ رک کے اکمل سے پوچھتا ہے کہ تم شامر سے ملنے آئے ہو؟ تو وہ حیران ہو کے اس کو پوچھتا ہے کہ تم کیا لگتے ہو شامر کے؟ تو وہ ہنس کر طنزیہ انداز میں کہتا ہے میں کیا لگتا ہوں شامر کا، اور چلا جاتا ہے وہاں سے۔ اور پھر اکمل گھر آ کے اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ شامر جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ دیباج کے گھر پر رہتا ہے۔ اور دیباج کی بہن فون کرتی ہے اجمل کی بیوی کو، رابی کی بھابھی کو، اور اس کو کہتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے رباب کا رشتہ تو کہیں طے نہیں کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، تو ابا جی کے دوست کے بیٹے سے اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ابھی آپ اس کا کچھ فائنل مت کیجیے گا، کیونکہ مجھے اور میری دادی کو رباب دیباج کے لیے بہت پسند آئی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیار یار کی اس قسط میں دیکھا کہ شامر جو ہے وہ ابھی تک ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ رابی کو حاصل کر سکے۔ وہ اپنی ماں سے بھی دو ٹوک بات کرتا ہے، اور ادھر اس کی ماں جو ہے وہ اپنی بہن کے پاس جاتی ہے اور اس کے گھر پہ جا کے اپنی بھانجی سے ملتی ہے اور اس کو ساری بات سمجھاتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ وہ شامر اس سے محبت کرے اور اس سے شادی کرے۔ مجھے وہ پسند نہیں آئی بالکل، اور میں نہیں چاہتی، اور میں تو یہ خواہش ہے کہ تم ہی میرے گھر میں آؤ اور تم ہی میرے گھر کی رونق بنو۔ اس کی بہن آ جاتی ہے اور وہ پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو، اگر بیٹا تمہارا نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا، تو تمہیں ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایسے خواب خود دیکھو اور نہ ہی میری بیٹی کو دکھاؤ۔ لیکن اس کی شامر کی ماں جو ہے وہ اپنی بہن سے بڑی معذرت کرتی ہے، بڑی معافی مانگتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے کہ مجھے معاف کر دو اور میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا دل دکھایا ہے اس نے، تو اس کو اس بات کی کوئی سزا نہ ملے اور اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہ ہو جائے۔ اور پھر آخر بہن تھی، وہ اس کا ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے گلے لگا لیتی ہے، اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اور پھر جب واپس آتی ہے ماں، تو شامر بھی یونیورسٹی میں رباب سے مل کر آتا ہے، رابی سے، اور اس کو کہتا ہے کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا اور میں ہر حد تک جاؤں گا، اور مجھے اب کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو ہم اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ گھر جب آتا ہے تو ماں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ خالہ سے ملنے گئی تھی اور ان کو یہ خوشخبری سنانے گئی تھی کہ آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی؟ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں تو اپنا رشتہ بچانے گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، آپ کو میرے ساتھ جو رشتہ ہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، باقی سب کی پرواہ ہے آپ کو۔ اور وہ بڑی تلخی کے ساتھ ماں سے باتیں کرتا ہوا باہر نکل آتا ہے۔ تو وہاں اس کی ملاقات شامر کی ملاقات دیباج اور اس کی بہن سے ہو جاتی ہے، جو کہ رباب کی فیملی سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ اور جب وہ ان کے گھر جاتے ہیں تو بھائی اور بھابھی سے ملتے ہیں، اور وہ دونوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر رابی کو بھی بلا لیتے ہیں وہ گھر پہ۔ وہ آتی ہے تو راستے میں ہی اس کو گھر کے باہر ہی اس کو دیباج کھڑا نظر آ جاتا ہے، تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ پھر آ گئے، اب باز نہیں آتے آپ؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب تک تم میرا نمبر ان بلاک نہیں کرو گی میں تو آتا رہوں گا، اور تم کہاں گھومتی پھرتی ہو؟ میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم بائک پہ جا رہی تھی، بڑی خوش تھی تم۔ تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ، کہتی ہے آپ کون ہوتے ہیں مجھے اس طرح سے مجھے کہنے والے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم موٹر سائیکلوں پہ گھومو، تم تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے کے قابل ہو، اور دیکھو یہ اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہیں تو اس میں بیٹھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے آپ کو اپنی گاڑیاں مبارک ہوں اور آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ گھر کے اندر آتی ہے تو وہ اور حیران ہوتی ہے کہ وہاں دیباج کی بہن موجود ہے، اور وہ اس سے ملتی ہے، اور پھر واپس جاتے ہوئے ایک روپوں سے بھرا ہوا ایک لفافہ جو ہے وہ اس کو تھما کر چلی جاتی ہے۔ اور بھائی اور بھابھی کافی حد تک اس اشارے کو سمجھ رہے ہیں، اور
پھر رباب جو ہے وہ فون کر کے رابی شامر کو کہتی ہے کہ تم کوشش کر سکتے ہو تو جلدی کر لو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بھائی بھابھی کوئی میرے لیے فیصلہ کر لیں اور پھر مجھے ان کو روکنا اور منع کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر شامر کچھ سوچتا ہے اور پھر وہ رات کے وقت ان کے گھر آ جاتا ہے اور بڑے بھائی سے اس کی خاصی کلامی ہوتی ہے، وہ اس کی پٹائی کرتا ہے۔ بھابھی جو ہے وہ جب بیچ میں رابی اس کو چڑھانے آتی ہے تو بھابھی اس کو زبردستی کمرے میں بند کر دیتی ہے، باہر سے لاک کر دیتی ہے، اور بھائی اس کی خوب پٹائی کرتا ہے اور اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور یہ فون کرتی ہے اکمل کو کہ تم جلدی سے گھر آؤ، شامر آیا ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے بھائی کی۔ تو اس کے آنے تک شامر جا چکا ہوتا ہے اور وہ آ کے دیکھتا ہے جب کہ بہن کو کمرے میں لاک کیا ہوا ہے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے، یہ آپ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ تو بھابھی کہتی ہے تو اگر وہ انسان ہے تو اس کو انسانوں والی حرکتیں کرنی چاہیے۔ تو پھر وہ اس کا دروازہ کھولتا ہے اور پھر اس سے بات کرتا ہے، اور اس سے رابی سے کہتا ہے کہ رباب دیکھو اس کی یہ تو غلطی ہے، شامر کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جس طرح کے حالات ہیں، جیسے اس کی والدہ یہاں آئیں اور جس انداز میں وہ سارا ان کا سلوک رہا تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ تو رابی کہتی ہے کہ وہ مجبور تھا، اب اگر بھائی بھابھی میرا کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی، وہ میرے ساتھ خوش رہے گا۔ اکمل اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو وہ ماں کی نافرمانی کر کے تم سے اگر شادی کر بھی لے گا تو کیسے خوش رکھے گا تمہیں، تم خود سوچو کہ یہ فیصلہ اس کا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ لیکن اب رابی اور شامر دونوں ہی جو ہیں وہ اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور دونوں ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کو اپنی زندگی کا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں رہے اور وہی مل کے اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن دوسری طرف دباج جو ہے وہ ایک ویلن کے روپ میں سامنے آ گیا ہے، اور اب وہ انتقامی کارروائی پر اتر آیا ہے، اور اس نے یہ چیز اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ ایک لڑکی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کہ معمولی سا شامر ہے، جو کہ ان کے گھر میں رہتا ہے اور انہی کے زیر اثر ہے اور سب کچھ ہے، اور وہ اس کو پسند کرتی ہے۔ تو اب وہ بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے یہ جال جو ہے وہ بن لیا ہے، اور اپنے پیسے کے بل بوتے پر اور اپنے اس کی بھائی بھابھی کو وہ یقیناً اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ اس کی شادی رابی سے ہو جائے۔ تو اب بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے اور بڑا ہی نازک موڑ پر یہ ڈرامہ آ گیا ہے۔ دیکھنے والے جو ہیں وہ بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دیار یار۔